دیکھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ الہاکم التکاثر، تمہیں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حرص کرنے نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، یہاں تک کہ تم قبرستان پہنچ جاتے ہو۔ الہاکم، تو الہا یلہی الہاءً، باب افعال۔ الہا ماضی کا واحد غائب کا صیغہ ہے، اس کے معنی آتے ہیں غفلت میں ڈالنا، دھوکے میں ڈالنا، غفلت میں ڈالنا۔ تو غفلت میں ڈال رکھا ہے، کس نے ڈال رکھا ہے؟ فاعل آگے آ رہا ہے، کم ضمیر مفعول بھی ہے، تم کو غفلت میں ڈال رکھا ہے، تم کو غفلت میں ڈال رکھا ہے۔ کس نے غفلت میں ڈال رکھا ہے؟ الہا کا فاعل کون ہے؟ التکاثر، کثرت کی حرص نے، کثرت کی حرص نے۔ تو کثرا یکثر کثرتاً، اس کے معنی آتے ہیں زیادہ ہونا۔ تکاثر یتکاثر تکاثراً، باب تفاعل، زیادتی میں حرص کرنا، یعنی مال کی زیادتی۔ اسی طرح فخر کرنا، تمہیں فخر کرنے نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، غافل بنا رکھا ہے۔ تو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا مال و دولت کو کمانے میں، دنیا کو کمانے میں، دنیا کے پیچھے چلنے میں۔ اسی طرح پھر دولت آ جانے کے بعد فخر کرنا آپس میں کہ میں تجھ سے بڑا ہوں اس لیے کہ میرے پاس زیادہ پیسہ ہے، میں تجھ سے بڑا ہوں اس لیے کہ میرے پاس اچھا مکان ہے، میں تجھ سے بڑا ہوں اس لیے کہ میں تجھ سے اچھے کپڑے پہنتا ہوں، میں تجھ سے بڑا ہوں اس لیے کہ میرے پاس بڑی گاڑی ہے۔ تو یہ ساری کی ساری دولت انسان کو غفلت میں ڈال کر رکھتی ہے، اور مراد وہ مال و دولت اور اس پہ فخر کرنا ہے جو مال و دولت انسان کو اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی سے روکتا ہے۔ فخر کرنا، تکبر کرنا۔ تو دنیاوی چیزوں میں تو بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں تاکہ میرا نام ہو جائے، اللہ کی رضا سامنے نہیں رہتی بلکہ اپنی شہرت، ریاکاری سامنے رہتی ہے۔ تو اسی چیز نے انسان کو غفلت میں ڈال رکھا ہے۔ غفلت میں کس سے ڈال رکھا ہے؟ احکام شریعت سے۔ تو جو اصل مقصد تھا زندگی کا، خدا کی اطاعت، اس سے دور ہوتا جا رہا ہے، اور جو ذریعہ تھا اس زندگی کے لیے، اس مقصد کے لیے، مال و دولت، اس کو اصل مقصود اس نے بنا لیا ہے۔ الہاکم التکاثر، آپس میں ایک دوسرے سے فخر کرنے نے تم کو غافل بنا رکھا ہے۔ مال و دولت کی کثرت کی حرص نے تمہیں غافل بنا رکھا ہے، تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان پہنچ جاتے ہو۔ غفلت میں ہی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ بس دین کے بارے میں تو سوچتا رہتا ہے، کل کروں گا، پھر کروں گا، یہ تو کوئی سوچتا ہے، کوئی سوچتا بھی نہیں ہے، اور ایسے ہی غفلت میں زندگی گزر جاتی ہے۔ حتی، یہاں تک کہ زرتم، زار یزور زیارتاً، ملنا، ملاقات کرنا، تم ملاقات کر لیتے ہو المقابر، قبرستانوں سے۔ مقبرۃ جمع مقابر، مقبرۃ جمع مقابر، قبرستان۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تم کو ایک دوسرے پر فخر کرنے نے غفلت میں ڈال رکھا ہے، یہاں تک کہ تم قبرستان پہنچ جاتے ہو۔ تو الہا فعل ہے، کم ضمیر مفعول بھی ہے، التکاثر الہا کا فاعل ہے۔ حتی زرتم المقابر،
زرتم فعل، تم ضمیر فاعل، المقابر مفعول بھی. کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لو گے. یعنی یہ غفلت کام آنے والی نہیں ہے، ہرگز یہ غفلت کام آنے والی نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے. ان قریب آپ کو علم ہو جائے گا کہ اس کا کتنا بڑا نقصان ہے. کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، سوف ان قریب، تعلمون تم جان لو گے. ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لو گے. کلا لو تعلمون علم الیقین، کاش کہ تم یقینی علم جانتے. کلا ہرگز نہیں، لو اگر، تعلمون تم جان لیتے، علم الیقین یقین کا جاننا، یقین کا جاننا یعنی ایسا جاننا کہ جس پر یقین ہو جائے. ہرگز نہیں اگر تم جان لیتے یقین کا جاننا، اگر جان لیتے تو غفلت میں نہ پڑتے، لیکن وہ جاننا ایسا ہونا چاہیے جس پہ یقین ہو. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم ضرور بھی ضرور دوزخ کو دیکھو گے. دوزخ کو دیکھو گے مطلب دوزخ میں جاؤ گے. ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، پھر تم اس کو دیکھو گے یقین کا دیکھنا، یقین کا دیکھنا. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، پھر تم سے ضرور سوال کیا جائے گا اس دن نعمتوں کے بارے میں. کلا لو تعلمون، کلا حرف ردا ہے، لو حرف شرط، لو تعلمون اگر تم جان لیتے، علم الیقین یقین کا جاننا. تو تعلمون فعل ہے، ضمیر فاعل ہے، علم الیقین یہ مرکب اضافی ہو کر مفعول مطلق ہے، پھر معطوف علیہ ہے. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، اچھا یہ مفعول مطلق، فعل فاعل مفعول مطلق سے مل کر شرط ہے اور اس کی جزا محذوف ہے. لما الہاکم التکاثر، اگر تم یقین کا علم رکھتے، ایسا علم رکھتے جو یقینی ہے، تو پھر تمہیں مال و دولت کی کثرت اور اس کے حرص اور اس پر فخر کرنا یہ غافل نہ بناتا. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، ضرور تم دیکھو گے جہنم کو. تو تَرَوُنَّ اصل میں تھا تَرْأَیُونَ، رَآ یرا رؤیتن سے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے مضارع کا، اور نون تاکید ہے آخر میں، نون تاکید، بانون تاکید ثقیلہ. فعل ضمیر اس کے اندر فاعل ہے، الجحیم مفعول بھی ہے، پھر معطوف علیہ. ثم اس سے پہلے واللہ قسم محذوف ہے، واللہ خدا کی قسم تم دیکھ لو گے جہنم کو. ثم لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، یہ ثم عاطفہ ہے، لَتَرَوُنَّهَا تم دیکھو گے اس کو، یقین کا دیکھنا یعنی جیسے سنا تھا ایسے ہی پالو گے، تو عین الیقین ہو جائے گا. یقین یہ باب سمیہ سے، یقینا یقیناً کس چیز کا یقین ہونا، دل میں اعتماد ہونا. ثم لتسألن، سأل يسأل سؤالا پوچھنا، پھر پوچھا جائے گا تم سے، یومئذ اس دن، عن النعیم نعمتوں کے بارے میں. یہ بھی معطوف علیہ معطوف ہے، ثم عاطفہ ہے اس کے اندر. اور جو واللہ قسم بنایا تھا یہ پھر مل ملا کے پورا تمام معطوفات سے اس کی کا جواب قسم بنے گا. الہاکم التکاثر، تمہیں غافل بنا رکھا ہے
ایک دوسرے پر فخر کرنے نے، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم پہنچ جاتے ہو قبرستانوں میں، کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب آپ جان لیں گے، ثم کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، آپ ان قریب جان لیں گے، کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، اگر آپ جانتے یقین کا جاننا، لترون الجحیم، ضرور بھی ضرور تم دیکھو گے جہنم کو، ثم لترونها عین الیقین، پھر تم اس کو دیکھو گے ضرور یقین کا دیکھنا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر پوچھا جائے گا تم سے اس دن نعمتوں کے بارے میں۔ تو سوالات ہوں گے، حدیث میں آتا ہے کہ میدان محشر میں چند سوالات ہوں گے، جب تک ان کے جوابات نہیں دیے جائیں گے قدم اپنی جگہ سے کسی کا نہیں ہٹے گا۔ پہلا سوال ہوگا جو زندگی دی تھی وہ کہاں گزاری، کہاں اس کو خرچ کیا، زندگی کہاں گنوائی۔ پھر جوانی کے بارے میں سوال ہوگا، جوانی دی تھی اس کو کہاں خرچ کیا۔ تو پوری زندگی کے بارے میں سوال ہو گیا، اس کے اندر جوانی بھی آ گئی، لیکن الگ سے جوانی کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے، جوانی کی اہمیت کو بتانے کے لیے الگ سے باقاعدہ اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، کیونکہ زندگی کا سب سے اہم زمانہ ہوتا ہے جس میں انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، اور بہت سے لوگوں نے بڑے بڑے کارنامے اس عمر میں انجام دیے۔ تو آدمی کا بننا بگڑنا یہ جوانی میں ہوتا ہے، بڑھاپے میں تو آدمی سدھر جاتا ہے جب اسے لگتا ہے کہ موت قریب ہے۔ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، جوانی کے اندر توبہ کرنا پیغمبروں کا شیوا ہے، بزرگی کا شیوا ہے، یعنی جو بزرگ ہوتے ہیں، برگزیدہ ہوتے ہیں، وہ جوانی کے اندر توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے لو لگاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر جوانی میں کوئی مسجد میں آتا جاتا ہے، مسجد میں اس کا دل اٹکا ہوا ہے، تو قیامت میں عرش کے سائے کے نیچے اس کو سایہ دیا جائے گا، جہاں پر اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو جن 7 لوگوں کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا ان میں سے ایسا نوجوان بھی ہے جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے۔ تو جوانی کی عبادت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ تو در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم می شود بزرگوار۔ تو وقت پیری، پیری کہتے ہیں بڑھاپے کو، بڑھاپے کے وقت گرگ ظالم، گرگ ظالم کہتے ہیں بھیڑیے کو، ظالم بھیڑیا، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار۔ تو جو بڑھاپے کا وقت ہوتا ہے اس میں ظالم بھیڑیا بھی پرہیزگار بن جاتا ہے۔ تو اس لیے اپنی جوانی کی حفاظت کرو اور اسے صحیح طریقے سے خرچ کرو نیک کاموں میں اپنی عاقبت کو سنوارنے کے لیے۔ فی الوقت الذی تلہو فیہ غیرک یبنی مجدہ، جس وقت میں آپ کھیل رہے ہیں، کھیل کود کر رہے ہیں، اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، آپ کے علاوہ کوئی انسان اس وقت میں اپنی تقدیر بنا رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، اپنے مستقبل کو سنوار رہا ہے۔ تو جس جگہ پر آپ پہنچنا چاہتے ہیں اگر آپ سستی برت رہے ہیں، آپ نہیں کچھ کر رہے ہیں، تو کوئی دوسرا محنت کر کے اس جگہ پہنچ جائے گا، بعد میں آپ دیکھتے رہ جائیں گے۔ تو در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار، یاد کرو۔